جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ گرمیاں اور سردیاں کیوں ہوتی ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کنسنسس بن گیا ہمارے اسکولز میں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں۔ زمین قریب آ جاتی ہے سورج کے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آربٹ سرکولر نہیں ہوتا، کبھی وہ قریب ہوتی ہے، کبھی وہ دور ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کو ٹیسٹ کیسے کریں۔ اس کے دو طریقے ہیں، اور بھی بہت سارے طریقے ہوں گے، لیکن بنیادی طور پہ دو طریقے ہیں۔ اور یہ دونوں طریقے آپ کسی بھی کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جواب غلط ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ آپ نے یہ کہنا ہے بہت اچھی ٹرائی، ویری گڈ، کیپ آن ڈوئنگ اٹ، جیسا کہ اس نے کہا تھا اس بچی سے، مزید سوچو۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی ریپرکشنز ٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اچھا ہم یہ مان لیتے ہیں، چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ زمین گرمیوں میں قریب آ جاتی ہے، سردیوں میں دور چلی جاتی ہے۔ اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ کیا وہ نتائج ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہی نتائج جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس تھیری کی بیسس پر کہ گرمیوں میں زمین قریب آ جاتی ہے اور سردیوں میں دور چلی جاتی ہے؟ کیا وہ نتائج ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر وہی نتائج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ تو تھیری کام کر رہی ہے۔ اب دیکھیں، بچے اپنی سوچ کے مطابق تھیری بھی خود بنا رہے ہیں، اس کو ٹیسٹ بھی خود ہی کر رہے ہیں۔ یہ پورا پروسیس جو سائنٹیفک پروسیس جسے کہا جاتا ہے، آبزرویشن سے شروع ہوتا ہے، ایک سوال سے شروع ہوتا ہے، اس میں کچھ آبزرویشنز ہوتی ہیں، ان آبزرویشنز اور اس سوال کے نتیجے میں آپ ایک تھیوری بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو اس آبزرویشن کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میں نے کہا کوشش کرتی ہے، ہو سکتا ہے یہ کوشش غلط ثابت ہو جائے، کوشش کرتی ہے۔ اور پھر آپ یہ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ تھیوری واقعی صحیح ہے یا یہ کہیں فیل ہو جاتی ہے۔ دس از دی ہول سائیکل آف سائنٹیفک پروگرس۔ اس پروسیس سے بچوں کو ایک دفعہ گزار دیں اور ان کو یہ نہ کہیں کہ یہ جواب ہے، یہ سوال ہے اور یہ جواب ہے، ہمارا آدھے سے زیادہ کام حل ہو جاتا ہے۔ میں آج کل ڈین ہوں ایک یونیورسٹی میں، وہاں پہ جو بچے آتے ہیں ان کے لیے ہم نے کمپیوٹر سائنس میں، الیکٹریکل انجینئرنگ میں اور مختلف ڈسپلنز میں ایک کورس ہم نے وہاں پہ ان کے لیے صرف اس لیے رکھا ہے کہ یہ جو پروسیس ہے سوچنے کا، تھیوری بنانے کا، آبزرویشنز کو ایکسپلین کرنے کا، ان کو اس تھیوری کو ویریفائی کرنے کا، اس تھیوری کو کنٹراڈکٹ کرنے کا، اس تھیوری کو ویلیڈیٹ کرنے کا، کسی طرح یہی انہیں سمجھا دیں، کسی طرح ان کے دماغ کھول دیں، جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے پوری کوشش کر کر کے ان کو بند کیا ہے۔ اور یہ صرف ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہر بندے کے لیے ایک ٹیوٹر کھڑا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم سوال یہ پوچھیں گے اس تھیوری کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے یا اس تھیوری کو کنٹراڈکٹ کرنے کے لیے کہ واٹ وڈ ہیپن اف دس از ایکسیپٹڈ ایز اے ٹرو، ایز اے کریکٹ تھیوری۔ واٹ وڈ ہیپن اف دس از ایکسیپٹڈ ایز اے ٹرو تھیوری؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی کنٹراڈکشن آ جاتی ہے تو یہ تھیوری اسی وقت فیل ہو جاتی ہے۔ اگر کنٹراڈکشن نہیں آتی تو پھر آپ نے مزید اور آبزرویشنز دیکھنی ہے، ثابت ابھی تک نہیں ہوا۔ تو ناظرین، اس کو ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہاں چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ واپس آئیں گے اور اب چلتے ہیں دوسرے میتھڈ کی طرف، اور وہ ہے ڈائریکٹ میتھڈ۔ کیا آپ خود سے دیکھ لیں، گرمیوں میں آپ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں زمین قریب آ جاتی ہے، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ سردیوں میں زمین دور چلی جاتی ہے، آپ خود سے دیکھ لیں۔ اب آپ خود سے جا کے یہ تو نہیں دیکھ سکتے کہ زمین اور سورج کا فاصلہ کتنا ہے، لیکن یہ موبائل فون جو ایک سمارٹ فون ہے، جو کچھ عرصے کے بعد تقریباً ہر بچے کے پاس ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو کمپیوٹر ہوگا، اینڈرائڈ ہوگا، اور کبھی نہ کبھی انٹرنیٹ بھی اس کے پاس ہوگا۔ آپ اس سے پوچھ لیں کہ بھائی زمین کا فاصلہ سورج سے گرمیوں میں کتنا ہوتا ہے،
اور سردیوں میں کتنا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ ایویڈنس آپ کو مل جائے گی. اور کار میں آج یہاں پہ آتے ہوئے میں نے یہی کیا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے خود سے نہیں کرنا, آپ نے بچوں سے کہنا ہے آپ جا کے یہ پتہ کر لیں. They will be very excited to know that. انہوں نے ایک چیز سوچی ہوئی ہے کہ یار یہ ایسے ہوگا, اب وہ اسے ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک بڑا ایکسائٹنگ اور انجوائبل پروسیس ہے. ان کو اس انجوائبل پروسیس کو انجوائے کرنے سے نہ روکیں, کا موقع دیں, مزید موقع دیں. جی تو میں نے ایسے ہی ویب پیج کھول لیا اور اس میں لکھا تھا دا ارتھ از ہاٹیسٹ وین اٹ از فاردسٹ فرام دا سن آن اٹس آربٹ, ناٹ وین اٹ از کلوزسٹ. اور یہاں لال کلر میں لکھا ہوا تھا اس نے, یہ اس کو بھی حیرانی ہو رہی تھی کہ تو الٹا ہو گیا بھائی, یہ کیا ہو گیا. ٹوڈے آئی فاؤنڈ آؤٹ, یہ جو بندہ کہہ رہا ہے اس کو بھی اس بات پہ پہلے اس کا بھی یہی خیال تھا جو ہمارا تھا. ٹوڈے آئی فاؤنڈ آؤٹ دی ارتھ از ہاٹیسٹ وین اٹ از furthest from the sun on its orbit, not when it is closest. In fact, جنوری کے مہینے میں کچھ تاریخیں دی ہوئی ہیں اس کے اندر, سورج زمین سے سب سے زیادہ قریب ہوتا. اس کے بعد آپ ذرا دیکھیں اسی ویب سائٹ کی کنٹینیویشن میں, as you might have guessed then or already known, the seasons are not caused. یہ جو کہہ رہا ہے نا, اس کا مطلب ذہن میں تھا کہ they are caused by the distance the earth is from the sun, but rather are caused completely by the fact that the earth is. اب یہ مختلف جواب بتانے کی کوشش کر رہا ہے, اور میں سچی بات بتاؤں مجھے وہ جواب سمجھ نہیں آ رہے. آگے چلیں. آن جنوری 2, اب ڈیٹ بھی آ گئی ہے, 2016, our planet earth reaches its closest point to the sun for this year. اور اچھا اب ذرا ہم فاصلہ بھی ذرا دیکھنے کی کوشش کریں, ایکچوئل فاصلہ وہ بھی بتا دے گا. ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے, 2 منٹ میں آپ کو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا دیکھنے کے لیے کسی بڑی لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے گھر کے اندر, آپ کی جیب کے اندر موجود ہے. زمین کی تصویر بنائی گئی ہے, سورج کی تصویر بنائی گئی ہے, اور لکھا ہوا ہے کہ جولائی کی 5 تاریخ کو, تقریباً جولائی کی 5 تاریخ کو, جب گرمی ہوتی ہے لاہور میں, بڑی چپچپی قسم کی گرمی ہوتی ہے, the earth is farthest from the sun and the total distance is 94,500,000. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کتنا بڑا نمبر ہے یہ. اور جو شارٹیسٹ ڈسٹینس ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب سردیاں ہوتی ہیں, اور وہ کتنا ہے 91,400,000 مائلز. تو یہ تقریباً بہت زیادہ فرق تو نہیں ہے, لیکن فرق ہے. جب وہ قریب ہوتی ہے تو سردیاں ہو جاتی ہیں, جب وہ دور ہوتی ہے تو گرمیاں ہو جاتی ہیں. اب ناظرین یہاں پر دیکھیں, یہ پیڈاگوجی کا ایک بڑا مزیدار سٹیج ہے. آپ نے ایک تھیوری بنائی, آپ نے اس کو اون کیا, وہ آپ کا آئیڈیا تھا, بچوں کا آئیڈیا تھا, اور وہ ہیٹر کی مثال انہوں نے اپنے سامنے رکھی, اور اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایک فیصلہ کیا. قریب لے آئیں ہیٹر کو, گرمی زیادہ لگے گی, دور لے جائیں گرمی کم لگے گی. اور اس کی بیسس پر آپ نے پروجیکشن کی کہ گرمیاں اور سردیاں کیسے ہوتی ہیں, کیوں ہوتی ہیں, اور ایک بڑی خوبصورت عمارت کنسٹرکٹ ہوگی. اینڈ آل آف اے سڈن دا ہول بلڈنگ کولیپسز. اس کو ہم کنسٹرکٹیوزم کی تھیوری کے اندر کوگنیٹو ڈس ایکولیبریم کہتے ہیں. ایک پریشانی پیدا ہوگی. میں جب کلاس میں یہ کرتا ہوں وہ فوراً وہ بتائیں جی کیوں ایسا کیوں ہو گیا, بتائیں, یہ ہمیں ابھی بتائیں آپ. میں ان سے کہتا ہوں میں نے کچھ نہیں بتانا, مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو آپ نے ہی دیکھنا ہے, آپ نے تھیوری بنائی تھی, آپ نے اس کو ویلیڈیٹ کرنے کی کوشش کی, آپ نے اس کو ڈسپروو کر دیا, آگے چلے نا. یہی تو سائنس کا سفر ہے جس کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. تھوڑا سا اور آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس سوال کو تھوڑا سا ہم مزید بکھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. چاند کو دیکھ لیتے ہیں.
چاند زمین کے مگر مگر لگا رہتا ہے. آپ کو معلوم ہے زمین کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے، اور سورج سے اس کا فاصلہ تقریباً وہی ہوتا ہے جو زمین سے فاصلہ ہے. جب زمین تھوڑی قریب آ جاتی ہے سردیوں میں وہ بھی قریب آ جاتا ہے تھوڑا سا، گرمیوں میں تھوڑا دور چلا جاتا ہے. زمین کے ساتھ ساتھ مگر مگر لگا رہتا ہے. فاصلہ تقریباً اتنا ہی ہے. چاند پر کیا ہوتا ہے؟ چاند پہ گرمی سردی ہوتی نہیں. یہ کیا چکر ہو گیا بھائی؟ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں آپ کو ایک عجیب سرپرائز کی طرف لے کے جا رہی ہیں. یہ ہم ابھی کنورج نہیں کر رہے، ابھی ہم ڈائیورج کرتے جا رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کیوں ہو رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کیوں ہو رہا ہے. جب کنورج کریں گے تو پتہ ہی چلے گا کہ یہ بھی اس وجہ سے ہو رہا تھا، اور یہ بھی اس وجہ سے ہو رہا تھا، اور یہ بھی اس وجہ سے ہو رہا تھا. چاند کے بارے میں نے دیکھا، temperatures on the moon are very hot in the daytime, about 100 degrees centigrade. 100 degrees centigrade پہ تو یار پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے. At night the lunar surface gets very cold as -173 degrees centigrade. یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یعنی آپ وہاں پہ دن کے وقت سروائیو ہی نہیں کر سکتے، جل جائیں گے، آگ لگ جائے گی، اور سردی میں جم جائیں گے. دس وائڈ ویریشن از بیکاز ارتھ مون ہیز نو ایٹماسفیئر. ایٹماسفیئر سے کیا ہوتا ہے؟ اب یہ جواب بھی ہمیں ساتھ ساتھ مل رہے ہیں، لیکن ہم ان کو کنیکٹ نہیں کر پا رہے، کنورج نہیں کر پا رہے. یہ بچوں کو خود سے کرنے دیں. اس کے بعد کہتا ہے کہ has no atmosphere to hold heat at night or prevent the surface from getting so hot during the day. What is the temperature on the moon? Temperatures on the moon are extreme, ranging from boiling hot to freezing cold. The moon rotates on its axis in about 27 days. Daytime on one side of the moon, when sunlight hits the moon surface, the temperature can have dipping. اس کا مطلب وہاں پہ 27 دن کا ایک دن ہوتا ہے یا گرمیاں ہوتی ہیں. This is something very strange, something very mysterious. اسی مسٹیریسنیس کو تو آپ نے بچوں کے ذہن میں ڈالنا ہے کہ وہ ایک دفعہ just like a mystery, just like a detective story, جس میں لوگ گم ہو جاتے ہیں. شرلک ہومز کی سٹوریز ہیں، ہچکاک کی سٹوریز ہیں، مختلف لوگوں نے اس طرح کی سسپینس کی فلمز آپ دیکھتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا یہ کیا ہو رہا ہے، کس نے مرڈر کر دیا. بالکل اسی طرح سے اب آپ کا دماغ کھل گیا، بچوں کا دماغ کھل گیا، وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے. یہ ایک تصویر ہے جس میں چاند کی سطح کے اوپر گرمی اور سردی کے ٹمپریچرز کی وجہ سے مختلف کلرز دکھائے گئے. اور عجیب بات یہ کہ دن کے وقت بھی کچھ جگہیں بہت گرم ہیں، اور جہاں کریٹرز ہیں اور دھوپ نہیں پڑتی، سایہ پڑتا ہے، وہ بہت ٹھنڈے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ابھی ہم بکھیرتے جا رہے ہیں، ڈائیورج کر رہے ہیں. Many people believe that Earth is closer to the sun in the summer and that is why it is hotter, and likewise they think Earth is farther from the sun in the winter. Although this idea makes sense. This idea makes sense. And what is important for us pedagogically, what makes sense? Anything which is correct but is nonsense, ہمیں وہ نہیں چاہیے. اور ہو اس وقت یہی رہا ہے. جن بچوں کے پاس صحیح جواب تھے they were talking nonsense. سینس ہی نہیں بن رہی تھی. It is true that Earth's orbit is not a perfect circle. It is a bit lopsided. یہ ناسا کی ویب سائٹ ہے. Earth is closer to the sun than at the other times. However, اس کی وجہ سے گرمیاں اور سردیاں نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ یہی تو ہم نے ڈسکور کرنا. میں نے آپ سے ناظرین کہا تھا نا کہ ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے
کہ ریپرکشنز کیا ہوتی ہیں. لیکن ابھی وہ کرنے سے پہلے یہ دیکھیں، یہ کچھ کارٹونز ہیں جو آپ کو ان سوالوں کے جواب بھی دینے کی کوشش کریں گے. جب آپ سرچ کرنے کی ویب پہ بہت انفارمیشن پڑی، بہت مزیدار. یہ کارٹون میں کہہ رہا ہے جی مینی پیپل بلیو دیٹ ارتھ از کلوزر ٹو دا سن ان دا سمر اینڈ دیٹ از وائی اٹ از ہاٹر اینڈ لائک وائز دے تھنک ارتھ از فاردسٹ فرام دا سن ان دا ونٹر. یہ بڑا مسکنسیپشن ہے، سیریس مسکنسیپشن ہے. اب یہی کارٹون آپ سے کہہ رہا ہے اف یو گو ٹو دا ساؤتھ امیریکا فار دا ونٹر ہالیڈیز برنگ یور سوئم سوٹ ناٹ یور اسکیز. اسکیز تو جب استعمال کرتے ہیں نا جب برف پہ آپ نے اسکیئنگ کرنی ہوتی ہے. سوئم سوٹ آپ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب گرمیاں ہوتی ہیں. اف دیر از سمر ان لاہور دیر ول بی سمر ان آسٹریلیا. اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ گرمیاں سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں اور سردیاں سورج سے دور جانے کی، مگر ایسا نہیں ہے. ہم نے ڈائریکٹ ایویڈنس بھی دیکھ لیا اور اب یہ اس کی ریپرکشن بھی ہم نے دیکھ لی کہ جب لاہور میں بڑی سخت گرمی پڑ رہی ہوتی ہے تو جنوبی افریقہ میں یا جنوبی امریکہ میں یا آسٹریلیا میں سردی پڑ رہی ہوتی ہے. یہ اور بھی زیادہ مسٹیریس بن گئی اور بننے دیں اس کو مسٹیریس. دیر از اے کنٹراڈکشن ہیئر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹراڈکشن ہم کو ڈائریکٹ ایویڈنس سے بھی ملی. وہ کیا تھا کہ جولائی میں فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے، جنوری میں فاصلہ کم ہو جاتا ہے، لیکن جنوری میں سردی ہوتی ہے، جولائی میں گرمی ہوتی ہے لاہور کے اندر. تو یہ ناظرین بڑی عجیب بات ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں کسی کو یہی نہیں پتا کہ گرمیاں کیوں ہوتی ہیں اور سردیاں کیوں ہوتی ہیں. شرم کا مقام، ڈوب مرنے کا مقام، پیتھیٹک. یہ قوم ہی پڑھنے والی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے ناظرین، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے ملک میں سوچنے والے لوگ ہیں، سمجھنے والے لوگ ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. دماغ کیسے کام کرتا ہے یہ چاہے آپ امریکہ میں چلے جائیں، چاہے آپ جاپان میں چلے جائیں، تھوڑے بہت ویریشن ہوتی ہے، لیکن اس کے جو پروسیسز ہیں وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں. سوچنے کے طریقے، نالج کنسٹرکٹ کرنے کے طریقے ایک جیسے ہوتے ہیں. تو ناظرین میں جب اسی چیز کو بتانے کے لیے کہ کیا یہ مسئلہ باہر بھی ہے، اگلے موڈیول میں